نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ افغانی ہیں. آپ کے دادا جو تھے وہ افغانستان سے کوفہ کی طرف گئے اور آپ ابھی بالکل چھوٹے تھے. اپنے والد صاحب کے ساتھ حج پہ گئے تو مسجد نبوی میں حج پہ گئے تو کعبۃ اللہ کے سین میں مجمع لگا ہوا ہے اور ایک بندہ گفتگو کر رہا ہے, لوگ سن رہے ہیں. اس مجمع کو دیکھ کے آپ نے اپنے والد حضرت ثابت سے عرض کی کہ ابا جان یہ مجمع کیسا ہے, یہ لوگ کیا ہیں, یہ جو بندہ کھڑا ہے یہ کون ہے؟ تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ بیٹا یہ جو مجمع ہے یہ لوگ طالب علم ہیں اور یہ جو بندہ کھڑا ہے وہ صحابی رسول ہے اور لوگوں کو وہ حدیث سنا رہا ہے. تو آپ نے اپنے والد سے کہا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مجمع میں شامل ہو جائیں, اس حلقہ میں شامل ہو جائیں, ہم بھی حدیث سنیں. وہ پہنچ گئے. سب سے پہلی جو حدیث آپ کے کان میں پڑی اس حدیث پاک کا مفہوم یہ تھا کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کی جو کفالت ہے اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. دین کا علم حاصل کرنے والے کی کفالت جو ہے وہ اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. پہلی حدیث جو آپ کے کانوں میں پڑی, آپ نے پھر دین کا علم پڑھنا شروع کر دیا. اور لوگ جانتے ہیں حنفی اکثر آپ کے ہمارے یہ سامنے ہے بہت بڑا. ہمارے بچوں کو اسکولوں میں ایسے ایسے بندوں کا پڑھایا جاتا ہے جن کی نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے. ایسے بچوں کو بندوں کا پڑھایا جاتا ہے نہ وہ صالح ہیں نہ تہجد گزار ہیں. کئی ایسی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں جن کا کوئی منہ سر نہیں. حالانکہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ ایک ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کی زندگی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. مہاتما گاندھی جو انڈیا کا لیڈر ہے اس نے اپنے جو یونیورسٹیوں کے طالب علم تھے ان کو جب اس نے خطاب کیا تو اس میں کہا کہ بھائی میں آؤ تمہیں بتاتا ہوں عمر فاروق کون ہے.
آؤ تمہیں بتاتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کون ہے. وہ ابو بکر صدیق کہ جنہوں نے ایک دن گھر میں خواہش ظاہر کی کہ گھر میں کوئی میٹھی چیز ہے، تو بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے، میٹھا نہیں ہے کوئی. پھر بیوی کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میرے سرتاج جو ہیں، میرے جو خاوند ہیں، انہیں میٹھا چاہیے. وہ جب آپ کو وہ ہدیہ ملتا، وہ بیوی تھوڑا 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 سے بچاتی رہی. ایک دن گھر میں حلوہ پک گیا، کھانا کھانے لگے سامنے حلوہ آ گیا. یہ ابو بکر صدیق کی بات ہے، یہ آج کے کسی پیر کے آج کے دور کے پیر کی بات نہیں ہے، یہ کسی علامہ کی بات نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کی بات نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق کی بات ہے. وہ ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے مجھ پہ جو احسان کیا میں نے دنیا میں اس کو بدلہ دیا، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ یہ کلمہ پڑھا دینا یہ بہت بڑا ہے، اس کو کوئی ہے نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی طور پہ یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے جو مجھ پہ احسان کیے اس کا بدلہ کہ میدان محشر میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے. پھر اس بدلے کو جکانے کے لیے سارے ائمہ اہل بیت ابو بکر صدیق کا نام لیتے رہے، ان کی تعریفیں کرتے رہے، ان کی شان بیان کرتے رہے. تو آج حلوہ پک گیا. ابو بکر صدیق نے پوچھا بیوی سے بھی حلوہ کہاں سے آیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ نے ایک حلوے کی خواہش ظاہر کی تھی، میں روزانہ سبزی سے، روزانہ میں کھانے سے، روزانہ روٹی سے اتنے پیسے جوڑتی رہی، آج اتنے ہو گیا کہ حلوہ پکنے جو ہو گیا میں حلوہ پکا دیا. ابو بکر صدیق جب دوسرے دن اپنے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو بیت المال والوں کو بلایا، فرمایا کہ اگر اتنے پیسے کم ہو جائیں تو ابو بکر صدیق کا گزارا ہو سکتا ہے. اگر چوانی کم ہو جائے، تیلی کم ہو جائے، روپیات کم ہو جائے تو ابو بکر صدیق کا. آج تو جناب پتہ چلتا ہے کہ 5.5 کروڑ دی وزیر اعظم واسطے لسی جاندی رہی ہے، اور اسی شہر میں اسی جگہ پہ جہاں پہ 5 کروڑ دی لسی پیتی گئی اتھے کئی بندیاں نو دیاڑی نہیں لبھی، اتھے کئی بندے راتی بھوکے سوتے، اتھے کئی بندیاں جا کے خودکشیاں دے پروگرام بنائے، اور کئی مائیاں آج بھی تسلیاں دیتیاں. کئی ہسپتال اندر ایسے لوگ نے کہ جنہاں کول پیسہ نہیں ہے گا، دوائی جو کے پیسے نہیں. کئی دفعہ سانو ہسپتالوں فون آندے نے، سرکار میری بیوی بیمار ہے، بچہ ہونے والا ہے، بڑی تکلیف ہے، کڑاندی پئی ہے، ڈاکٹر گل کوئی نہیں سنتا، کولوں لنگ جاندے نے. رات کے وقت ایک بدو یہاں بچہ ہونے والا، وہ مدینہ منورہ کے قریب خیمہ لگا لیا. خیمہ لگا لیا. اب اس بدو نے ادھر سیدنا عمر فاروق پہنچ گئے، بھی کیوں اتنے خیمہ لائے؟ اس نے کہا تینوں کی دساں، بڈھی بیمار ہے، تکلیف ہے، تو لکڑاں دا بندوبست نہیں، کوئی کول اگ نہیں. سیدنا عمر فاروق گئے گھر میں دوڑ کے اپنی بیوی کو لے کے آئے کہ اس کے پاس رہے، اس کی بیوی کو ڈلیوری کا کیس ہے، اس کو تسلی دے، اس کی مدد کر. آپ اس بندے کے ساتھ ساری رات وہ لکڑیاں کاٹتے رہے، وہ آگ جلاتے رہے. وہ بندہ کہتا تو کتنا اچھا ہے، میری خدمت کر رہا ہے. خلیفہ پتہ نہیں کتنے ستا پہ، انہوں پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں. جب ساری رات گزر گئی، تہجد کا وقت ہوا، اللہ پاک نے بچہ دے دیا، خوشی خوشی اب وہ بندہ صبح پتہ چلا کہ ساری رات میرے ساتھ جو لکڑیاں پاڑتا رہے وہ خلیفہ وقت ہی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ ایک علاقے میں گورنر بن گئے. آپ چھپ کے دیکھتے تھے کہ لوگوں کو کیا حاجت ہے.
اب ہر بندہ جس کے پاس گاڑی ہے وہ یہ تو کہتا ہے کہ یار کو نہ بندہ ہوئے نا تو ریڑیاں پھنٹا لاوے انہوں چنگے ڈانگا پھیرے. یہ ریڑیاں سڑک تے لا لیندے نے. اب اس کو تو نہیں پتا کہ ریڑی والے دے گھر ٹکر کیویں پکدا ہے. اگر ان کی ریڑی نہ لگے تو اندر کی معاملہ بنتا ہے. اران کی شہزادی چھت پہ چڑھی اور اس نے دیکھا کہ جلوس نکلا ہوا ہے. وہ نوکرانی سے پوچھی, خادمہ سے پوچھتی ہے جلوس کیوں نکلا ہے, لوگ نعرے کیوں لگا رہے ہیں, شور کیوں کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ اے شہزادی ان کو روٹی نہیں ملتی. اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا روٹی نہیں ملتی ڈبل روٹی کھا لیں. اس کو کیا پتا تھا بھوک کیا ہوتی ہے. جس کو سنگل روٹی نہیں ملتی وہ ڈبل کو کیا ملے گی. تو اس دور میں یہ معمول ہوتا تھا بادشاہوں کا, خلفاء کا, گورنروں کا. وہ چھپ کے لوگوں کے اندر بیٹھتے, باتیں سنتے, ان کو دکھ کیا ہے, تکلیف کیا ہے. اب سلیمان فارسی جو ہیں وہ چھپ کے اس علاقے میں منڈی میں چلے گئے. جب منڈی میں چلے گئے تو سودے بازی ہو رہی تھی. آپ دیکھتے رہے. ایک بندہ اس نے ہوٹل میں جانا تھا, اس نے کہا بھی ارا بھی بلیا. آپ چلے گئے, فرمایا مزدوری کریں گا, میں کراں گا. میں آوسمان فلانے ہوٹل تک جانا ہے, کتنے پیسے لیں گا. فرمایا اتنے پیسے لوں گا. میں چل پھڑ بے چک, کچھ سر تے سہ رکھی, کچھ سجے رکھی, کھبے رکھی, پیسے دینے سن. اگے اگے مزدور جا رہا ہے, سلیمان فارسی جا رہے ہیں وہ جنہوں دی کئی سو سال عمر ہوئی, جڑے نبی دی خبر سن کے گھروں نکلے. سلیمان فارسی ان کا ایک بندہ باب شروع کر دیا, علیحدہ باب, علیحدہ شان کے مالک. اللہ اکبر, وکتے وکاندے نبی دی محبت مدینہ شریف پہنچ گئے. اللہ اکبر. وہ سلیمان فارسی جو ہیں وہ جا رہے, بندے نے پیسے دیتے نے, سامان چکوایا ہے, سر تے رکھا ہے, گباواں نال ٹنگیا ہے, کوئی ادھر ٹنگیا ہے. جس بازار میں داخل ہوئے تو حضرت بندہ سلام کر رہا تھا, حضور سلام ہو, حضور سلام ہو, سلام ہو. بندہ کہتا ہے اس مزدور کو کیوں سلام کرتے ہیں. میں کہ یہ سلیمان فارسی ہیں, یہ اس علاقے کے گورنر ہیں. آج تو جناب سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, کئی بچیوں کے بچے رکشوں میں پیدا ہو گئے, ڈاکٹر تک نہ پہنچے. کئی ایمبولینسوں والے بندے گاڑی کے اندر مر گئے, وزیر آدھا گھنٹہ لیٹ ہے, اور سڑکیں بند ہیں. اب وہ جو مہاتما گاندھی, اس نے کہا آؤ میں تمہیں بات بتاؤں سیدنا عمر فاروق کی, آؤ تمہیں بتاؤں ابو بکر صدیق کی بات بتاؤں. وہ ابو بکر صدیق جس سے گھر میں میٹھے کے لیے کچھ نہ تھا, جس نے خواہش کی, اس کی بیوی نے اتنی دیر بعد اس کے لیے حلوہ بنایا, تو آج اس نے پھر کہہ دیا کہ اتنے پیسے کم ہو جائیں تو گزارا ہو جائے گا. آؤ تمہیں عمر فاروق کی بات بتاؤں. جب وہ بیت المقدس فتح ہوا تو انہوں نے کہا چابیاں ہم آپ کے جو سردار ہے, جو آپ کا خلیفہ, اس کو دیں گے. اب ایک غلام ہے, ایک سیدنا عمر فاروق ہیں, اب جا رہے ہیں. اب غلام سے بات ہوئی کہ آدھا سفر تو اونٹ پہ بیٹھے گا, میں چلاؤں گا. جب آدھا سفر میں اونٹ پہ بیٹھوں گا, تم چلاؤ گے. اب وہ علاقہ آ گیا, سامنے بیت المقدس شریف آ گیا, سامنے لوگ عیسائی موجود ہیں. تو مسلمانوں نے کہا خلیفہ آ گیا, خلیفہ آ گیا, خلیفہ آ گیا. انہوں نے کہا ہاں ماشاءاللہ خلیفہ آ گئے. وہ خلیفہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ خادم ہے, وہ غلام ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے, جس نے مہار پکڑی ہے وہ خلیفہ ہے. اب آج کل بھی گاؤں کے باہر وہ چھپڑ ہوتے ہیں, اس وقت تو تالاب جو تھا اس سے گزرنا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے موزے اتارے, کدھر رکھا ہے, کدھر رکھا, پوند لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ. میں پیر ہوں, میں چٹا جوڑا پایا, مینوں پوند نہیں ہے. میں عمر فاروق دے قدماں دی خاک تو قربان. ادھر اتنی مجلس بیٹھی ہے, مینوں ایک بندہ کہے کہ مینوں پوند لگا ہے. آج نہ شکری کتنی ہے,
نعمتیں کتنی ہیں. مسجد نبوی شریف میں پنکھا نہیں تھا, لائٹیں نہیں تھی. صحابہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ہم داخل ہوتے, اس کی چھت اتنی قریب تھی, اتنی چھوٹی تھی, اتنا مسرت ہوتا تھا جیسے ہم پیڑوں والے واڑے میں بڑھ گئے. آج دیکھیں ہمارے دسترخوان کتنے, کھانے کیسے, کپڑے کیسے, بوٹ کیسے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے بابا اپنے ہاتھ سے اپنی جوتی کو ٹانکا لگاتے تھے. اتنی مسجد بھری ہوئی ہے, نمازی بندے ہم, کون بندہ ہے جس کی جوتی ٹوٹی ہو تو ٹانکا لگایا ہو؟ اب تو موچی بھی نظر نہیں آتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو, آؤ میں تمہیں بتاؤں, عمر فاروق کی بات بتاؤں, ابو بکر صدیق کی بات بتاؤں. لوگوں نے کہا ان کی بات کیا بتاتے ہو, تمہیں لکشمن کی بات بتاؤ, رام کی بات بتاؤ, سیتا کی بات بتاؤ, ہنومان کی بات بتاؤ. اس نے کہا میں اس رام کی بات بتاؤں جو جنگ کرنے کے لیے 1.25 من سونا پہن کے گیا تھا. اس کی کون اس کے راہ پہ چل سکتا ہے؟ میں اس عمر فاروق کی بات بتاؤں گا کہ جس کے کپڑے پویندے لگے ہوئے تھے. آج اپنے ہم بڑوں سے واقف نہیں ہیں, ان کو جانتے نہیں ہیں. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ فلانے ملک کا فلانا شاہی بادشاہ وہ اس کا نام یہ ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ امام مالک کون تھے, ہم یہ نہیں جانتے امام اعظم حنیفہ کون تھے, ہم یہ نہیں جانتے کہ امام احمد بن حنبل کون تھے, ہم یہ نہیں جانتے کہ داتا علی حجویری کون تھے. ہم ان کی زندگیاں نہیں جانتے نہیں وہ کون تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے جو سب سے پہلے حدیث سنی وہ حدیث یہ تھی کہ جو بندہ دین کا علم پڑھتا ہے, دین کو اپناتا ہے, دین کا علم پڑھتا ہے, اللہ اس کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا ہے. آج کے دور کی مثال دیکھ لو, کتنے لوگ ہیں, ان کی کتنی تنخواہیں ہیں, کتنے پریشان ہیں. اس دور کی بات ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, اللہ اکبر, وہ میرے پاس تشریف لے کے آئے, کہنے لگے سرکار میں لاہور سے جنازہ پڑھ کے آیا ہوں, فلانے چیف صاحب کا جنازہ تھا. میں ہسپتال میں ڈاکٹر صاحب تھے, چیف تھے وہ, ان کا جنازہ تھا. کسی دور میں وہ بڑے اچھے ہمارے تعلقات سے تھے, وہ فوت ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, بزرگ ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, فوت ہو گئے. کہتے ہیں کہ جنازے میں 7 آدمی تھے ہم. میں نے کہا جی ان کے بچے, ان کے دماد, رشتہ دار, اس کے سارے کینیڈا میں, کوئی امریکہ میں, کدھر ہے, کوئی بھی نہیں آیا. ان کا ٹائم نہیں ہے, ٹکٹ لیں گے, اب کیسے, بس آپ دفن کر دیں بعد میں. اللہ 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 اللہ. وہ کہتے ہیں کہ 7 آدمی تھے, کہتے ہیں 5 ان کے ملازم تھے, 2 ہم تھے. جنازہ پڑا گیا. اتنا بڑا چیف, اور اس کے ایک دقصد پہ حکومت ان کو اربوں روپے دینے کے لیے تیار تھی اور دیتی تھی. اور ایک ایسا بندہ جو بندہ اچار کے ساتھ روٹی کھا لیتا تھا, جس کا گھر کا حدود اربا کو تقریباً 3 مرلے ہوگا, اس کے جنازے کے لیے منار پاکستان کے گراؤنڈ بھی کم پڑ گئی اور کئی چوک بند ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن بڑا عجب معاملہ, آج اچھے بھلے بندے سود کا کام کر رہے ہیں, اچھے بھلے بندے, کسی جگہ مرید بھی ہوں گے, مرشد بھی پکڑا ہوگا, قرآن کی تفسیر بھی پڑھتے ہوں گے, اور کام سود پہ کرتے ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ سود خوروں کے پاس بیٹھتے ہیں, سود خور گفتگو سنتے ہیں. سود خور کہتا ہے کہ میں ڈیفینس سے پلاٹ لے لیا, میں فلاں جگہ پہ پلاٹ لے لیا ہے, فلاں جگہ گھر بنا لیا ہے. اب جب باتیں سنتے ہیں پھر پیر صاحب دے دل کر پیندا, چلو خیر ہے, اس دفعہ پیسے تھوڑے لے لئیے, چلو مونجی رکھ لئیے, چلو کوئی نہیں کھاد ہی لے کے رکھ لئیے. پھر پیر صاحب کا بھی دل کرتا ہے کہ جناب آپ یہ بھی کر لیں. پھر مولوی صاحب کا دل کرتا ہے چلو خیر ہے کوئی نہیں یار,
اللہ اکبر. پھر تبلیغ کرنے والا کو دل کرتا ہے چلو خیر ہے, جتنے سود دی واری آئی اتوں ورکا تھل دیا گے, پڑھ دیا کہ سود آ گیا ورکے تھل دیتا آگے کر لیں گے, خیر ہے کوئی سود دا نہیں کر دیں. امام اعظم منیف رحمۃ اللہ علیہ, آپ کسی بندے سے قرض لینے گئے, جوتی کو کیچڑ لگ گیا, آپ نے جوتی ایسے کی وہ جو تھوڑا تھا کیچڑ لگا تھا وہ اس بندے کے دیوار پہ لگ گیا. اب دیوار سر صاف کرنے لگے, وہاں پہ مٹی نکل نیچے گر گئی. آپ دیکھ کے رو پڑے. جس بندے نے قرض دینا تھا وہ باہر آ گیا, اس نے کہ بڑا میں تنگ کیتا امام اعظم نو, یہ تو رون لگ پہلے. انہیں امام صاحب نہ رو, وہ قرض میں دے دیا گا. کیوں رو رہے؟ آپ فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت والے دن تو یہ نہ کہے کہ میری دیوار خراب کر دی اس نے, کچھ میں تو نے قرض معاف کیا تو یہ تو مجھے معاف کر دے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کسی بندے کا کسی سے قرض لینے کے لیے گئے تو دھوپ میں کھڑے ہوئے, دروازہ کھٹکھٹایا, بندہ باہر نہیں, دھوپ میں کھڑے ہیں. اس بندے نے کہا باہر نکلا, حضور چھاں دیا آ جاؤ. فرمایا تیری دیوار کا سایہ ہے, یہ سود میں شامل نہ ہو جائے, سود میں شامل نہ ہو جائے. تو ہمارے آج کے اس دور میں ہمیں سب سے بڑا جو مسئلہ بن گیا, سب سے بڑا جو فتنہ پڑ گیا, سب سے بڑا جس چیز نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا وہ یہ ہے کہ بابا فرید صاحب فرماتے ہیں رکھی سکھی کھا تے ٹھنڈا پانی پی, ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسا جی. یہ جو پرائی چوپڑی ہیں نا, کسی کا گھر دیکھ کے پھر بندے منہ چ پانی آندا ہی آندا ہے, چلو کوئی نہیں اب بینک جو پیسے دیندا پہ لے لیو لا لیں گے. کسی گٹی ویک کے بندہ گند, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنے اوپر طرف نہ دیکھو, نہ شکرے ہو جاؤ گے, نیچے دیکھو شکر پیدا ہو جائے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں نیشا پور گیا, جوتی ٹوٹ گئی, ٹاکی لے کے باندھ لی. اب جو رسی ٹاکی جس سے باندھا تھا وہ اٹھا تو پیر اٹھاتا, پیر پہ لگتی, پیر زخمی ہو جاتا. جوتی اتارتا, پاؤں سوڑتے. اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا, یا اللہ یہ بھی میری حالت ہونی سی, یہ بھی دن ہونے سن کہ آج میرے پیروں جوتی بھی نہیں ہے گی. ماتے ہیں کہ میں نشا پر مسجد میں گیا, جا کے نماز پڑھی, سر سجدے میں رکھا, گڑ گڑایا, روئی, دعا کی, سلام پھیرا, نماز پڑھی. واپس دیکھا پیچھے ایک بندہ بیٹھا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں پھر سجدے میں گر گیا, یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں نا, اگر پاؤں نہ ہوتے تو کیا ہوتا. تو آج کے اس دور میں ہم اپنے بچوں کو دین اس لیے نہیں پڑھاتے کہ ہمارے پاس سامنے خواہشیں بہت بڑی ہیں, بہت بڑی بڑی خواہشیں, اور اس خواہشوں کے معاملے میں بھئی اس خواہشوں کے معاملے میں ہم پڑھتے پڑھتے اپنے بچوں کو دین سے دور لے گئے. اور جن لوگوں نے دین پڑھا, بابا فرید کی ماں نے دین پڑھایا, اب تک فرید فرید ہو رہا ہے, حق فرید یا فرید ہو رہا ہے. جی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہر سال آتے تھے عرس پہ, کچھ لوگوں نے مرید ہونا ہوتا وہ بھی آ جاتے, کچھ لوگوں نے سوالات کرنے ہوتے وہ بھی آ جاتے. ایک مولوی صاحب وہ ذرا تھوڑا اور قدے کے بندے تھے, وہ بھی تشریف لے آئے. انہوں نے کہا چلو پیر صاحب نے, پیر صاحب گل لے وے, گل تو پوچھنی سی میں علیحدہ, لیکن بندے نے انہوں نے بھی میں انہوں سامنے ہو جائے. میں جی بتائیں, کہتے ہیں یہ جو سارے لوگ کہتے ہیں حق فرید یا فرید حق فرید, یہ شرک نہیں ہے. یہ کہیں اللہ ہو اللہ, اللہ ہو اللہ, یہ حق فرید یا فرید کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ بڑے مسکرائے. مولانا صاحب آپ نے غور سے تفسیر نہیں پڑھی. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, تم یاد کرو مجھ کو, میں یاد کروں تم کو. تم یاد مجھ کو کرو, میں تیرے چرچے کروا دوں. تم میرے نام کے نعرے لگاؤ, میں تیرے نام کے نعرے لگوا دوں. تو یہ اس کی تفسیر ہے کہ فرید تو ہو کرتے رہے, اللہ 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 کرتے رہے, ہو اللہ اللہ ہو کرتے رہے, ساری زندگی انج گزار دی. اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ فذکرونی اذکرکم,
اب اللہ پاک نے بندے بندے کے نام پہ ان کا چرچا شروع کروا دیا. مولوی صاحب بڑے مطمئن ہو گیا, کہتے ہیں میرا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. تو اس لیے آج جن لوگوں نے دین پڑھا, دین پہ عمل کیا, آج ان کی قبروں پہ بھی لوگوں کو رزق مل رہا ہے, آج ان کی قبروں پہ بھی فیض جاری ہے. مالک کائنات ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین پر راستے چلنے کو عطا فرمائے. ہمارے ارد گرد جو حالات بن گئے, ماحول بن گئے, معاملات بن گئے, بڑے عجب معاملات بن گئے, اللہ پاک ہمیں ان سے سرخرو فرمائے اور ہمیں احسانی کے ساتھ یہاں سے نکلیں اور اپنے کپڑے بچا لیں, اپنا دامن بچا لیں. اللہ فضل فرمائے. اور اس دور میں بڑا عجب معاملات ہو گئے. اب تو لوگ مشورے بھی آ کے دیتے ہیں کہ جناب یہ کاروبار کر لیں, یہ کاروبار کر لیں, یہ کاروبار کر لیں. بھی کاروبار بڑا کریں. ہمیں نبی نے مشورہ دیا ہے. کس نے مشورہ دیا ہے؟ کس نے مشورہ دیا ہے؟ روزے جے دور نے تو ہونے لگ گیا روزہ ویلیو. مشورہ کس نے دیا ہے؟ نبی صلی اللہ. نبی نے فرمایا کاروبار کرو. ایماندار جو تاجر ہے وہ قیامت الانبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے, مسجد نبوی بنانے کے بعد آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ بازار بنوایا. حالانکہ مدینہ المنورہ کتنا بڑا شہر تھا, چھوٹا شہر تھا, بالکل چھوٹا. جو موجودہ مسجد نبوی شریف ہے اس میں پورے کا پورا مدینہ شریف شہر بھی آ گیا اور ساتھ ساتھ باغات بھی آ گئے, حویلیاں بھی آ گئی ہیں. اتنا سا شہر تھا. وہاں پہ پہلے 4 بازار تھے. 4 کے 4 بازار جو تھے وہ 4 یہودیوں کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا اپنا بازار ہوگا, اس میں اسلامی طریقے سے خرید و فروخت ہوگی, اس میں سود نہیں چلے گا, اس میں سٹہ بازی نہیں چلے گی, اس میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانون بنائے کہ یہ نہیں چلے گا. آج بدقسمتی سے ہمارے ہر بازار میں یہ کچھ ہو رہا ہے, ہر بازار میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اور اسلام نے ہمیں بتایا کہ تجارت کیسے کرنی ہے. اسلام نے بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. آخر میں یہ اعلان ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ مسجد نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اور بڑا ہم نے اس کو دیکھا, اس نے ہمیں دیکھا, بڑا مسئلہ اس نے ہمارا ساتھ دیا. لیکن اب ایسے کہ جیسے حالات بدل گئے, سالکین کی تعداد آگے زیادہ ہو گئی, پتر پترالے ہو گئے, اب مرید آگے اپنے مرید لے کے آنا شروع ہو گئے, ان کے مرید اپنے مرید لینا شروع ہو گئے. ہمیں ضرورت ہے کہ اب مسجد جو ہے بڑی کی جائے. ہماری ضرورت ہے, یہ نہیں ہے کہ ضرورت اب بن گئی. پھر مشکل تشریف لاتے وہ بھی فاتح دعا کرتے یا اللہ افضال شاہ اللہ مسجد عطا فرمائے. میں سنتا میں آمین کہہ دیتا, وڈی ہو جائے میں آمین کہہ دیتا. پچھلے آپ آئے ہیں تو آپ نے فرمایا باقاعدہ طور بھی مسجد کا اعلان کیا کہ مسجد شہید کریں, اس کو بڑا کریں, اور بندے پورے نہیں آ رہے پیچھے آئے, تو آپ نے مہربانی فرمائی اور آپ نے آپ کے ساتھیوں نے 2 آپ نے آپ کی آواز پہ لیکن تقریباً 50 لاکھ کے قریب ہمیں ثقافی مشکیم نے پیسے عطا فرمائے. آپ نے اعلان فرمایا, پہلے آپ نے دیے, پھر ساتھیوں نے کسی نے 5,000 دیا, کسی نے 10,000 دیا, کسی نے لاکھ دیا, کسی نے 2 لاکھ دیا. میں نے عرض کیا حضور میں 1.25 لاکھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں 1.5 لاکھ دینا, میرا تو مسجد میں زیادہ ہونا چاہیے. آپ کی عنایت ہے. آج ہم نے تھوڑی دیواریں توڑ دی ہیں, اور دوسرا جو حال ہے جہاں پہ ساتھی لنگر شریف کھاتے ہیں اس کو ہم عارضی مسجد بنانے لگے ہیں. اس کو شہید کیا جائے گا, جیسے وہ مکمل ہو جائے گا وہاں پہ ہم نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گا تو پھر ہم ہجرت سے ہجرت کر کے ادھر چلے جائیں گے, نمازیں ہماری ادھر ہوں گی. یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ نے دعا بھی کرنی ہے, اور مسجد کا کام اللہ پاک اپنے بیوی کا صدقہ کرتے ہیں, اور اپنے اس میں تعاون بھی کرنا ہے. جڑا اٹاں توڑ سکتا اٹاں توڑے, جڑا بنجری کٹ سکتا ہے بنجری کٹے, جڑا دیہڑی کر سکتا ہے دیہڑی کرے, جڑا دیہڑی دے پیسے دیکھ سکتا دیہڑی دے پیسے دیکھ سکتا ہے. تو جس طرح ہو وہ اس اپنا ذہن بنائیں. انشاءاللہ بفضل خدا یہ اگلا رمضان مبارک جو ہوگا, زندگی رہی زندگی ساری باتیں ہیں. چند دن پہلے میرے دادا مشتاق کے ایک دماد تھے, کوئٹہ سے آ رہے تھے, تو انہوں نے اپنے بھائی کو فون کیا نماز کتنے پڑھنی ہے. اس نے کہا اگلے جو آ رہا ہے پمپ پٹرول پمپ وہاں پہ نماز بھی پڑھیں گے, وہاں پہ تیل شیل بھی لیں گے.
بس ٹھیک ہے. پھر انہوں نے فون کیا, ہم وہاں پہ رکنے لگے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی رکیں, ہم آ رہے ہیں. پھر انہوں نے فون کیا, فون نہیں اٹھایا, پھر فون کیا, فون نہیں اٹھایا. جب واپس جا کے دیکھا تو گاڑی کھائی میں گری ہوئی ہے اور وہ شہید ہو گیا, فوت ہو گیا. یہ زندگی جو ہے وہ ایک میاں شیر و مشرف رحمۃ اللہ علیہ, آپ کسی بندے سے ملنے کے لیے گئے, پتہ لینے کے لیے گئے, بندہ بیمار تھا, آپ نے میں بیلیا کی حال ہی, انہیں میاں جی کی دساں مر مر کے بچیا وا, آپ میں بیلیا سا بچ بچ کے مر جانا ہے, مرنا ہے, پاویں مر مر کے مریے تو پاویں بچ بچ کے مریے, مرنا تو مرنا ہے. تو اگلا سال زندگی رہی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے بیسمنٹ بن جائے, ہو سکتا ہے کوئی چھت بن جائے, تو اگلے سال کے جو روزے ہیں وہ ہم اس مسجد میں, نئی مسجد میں انشاءاللہ ہوگا. سلسلہ شروع ہو جائے گا. آج کل بچوں نے دواریں, بدھ تھی, ہم نے کہا کام شروع کر دیں, دواریں گرائی ہیں, سلسلہ شروع انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ ہو جائے گا. اللہ ہمارا میاں نصر ہو, اللہ میں برکت عطا فرمائے. آپ دعا بھی کریے گا, اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما دے.